اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس جانور کی قربانی دی جا رہی ہے اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطیاکم، تم اپنے قربانی کے جانوروں کو صحت مند رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہارے لیے سواری کا جانور یہی ہوگا۔ الحمدللہ الحمد لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد وانت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت مالک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق وعدک الحق ولقائک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، اے مسلمان سن یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام مسلم صرف قربانی میں ہے اور زندگی جاویداں مومن کی قربانی میں ہے، لذت آب بقا تلوار کے پانی میں ہے۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ آج 29 ذوالقعدہ شریف اور ہو سکتا ہے کل سے ذوالحجہ شریف کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے، اس لیے موقع کے تقاضے کے مطابق میں اس عظیم قربانی کے تذکرے سے اپنے آپ کو مشرف کرنا چاہتا ہوں جس کی دھوم دنیا اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ میری مراد خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کی قربانی سے ہے۔ میں قربانی کے اوپر گفتگو بعد میں کروں گا، پہلے ایک فلسفہ سمجھیے۔ قربانی جو اللہ کے نام سے دی جاتی ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ خرچ ہونے والا گھٹتا نہیں ہے، دنیا کا دستور ہے۔ 10 روپے 1 روپے نکالیں گے 9 بچیں گے، پھر 1 نکالیں گے 8 بچیں گے، پھر 1 نکالیں گے 7 بچیں گے، اعلیٰ حاضر تیار۔ مگر قربانی کا فلسفہ اس کا الٹا ہے، جتنا نکالیں گے اتنا بڑھے گا، جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی بڑھے گا۔ اور اس کی مثال آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کون کون ہیں اور نہیں ہونے والے کون کون ہیں؟ بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ بھینس اگر بہت زرخیز رہی تو سال بھر میں 1 بچہ دیتی ہے، گائے کا وہی حال ہے، بکری 2 بچے تک دیتی ہے، بھیڑ کا وہی حال ہے، 2 سے 3۔ اسی کے برعکس کتیا 4-5 بچیاں دیتی ہے۔ خنزیر کے بارے میں، سور کے بارے میں تو سنتے ہیں کہ میں 8-9 بچے بھی دیتی ہے۔ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، کتی کو، خنزیر کو۔ اللہ کے نام پر وہ ذبح ہونے والا نہیں ہے، کھانے والے کھاتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے وہ ذبح نہیں ہوتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے،
बकरियों के रेवड़ मिल जाएंगे, सूअर के रेवड़ नहीं मिलेगा। गाय भैंस के रेवड़ मिल जाएंगे, कुत्ता कुत्ती का रेवड़ नहीं मिलेगा। 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़ जाए तो हमको लगता है पूरा मुल्क खंगालना पड़ेगा। लेकिन जो अल्लाह के नाम पर ज़बह होता है, रोज़ाना एक एक शहर में हज़ारों हज़ार ज़बह होते हैं। पूरा हिंदुस्तान को जोड़ लीजिए, पूरी दुनिया को जोड़ लीजिए तो हमको लगता है लाखों लाख रोज़ ज़बह होते हैं। और बकरीद के मौके पर पता कीजिएगा वहाँ तो हर आदमी कुर्बानी देता है। 50 लाख आदमी अगर हज करने गया तो उससे कम तो रहना नहीं है, तो 50 लाख कुर्बानी एक दिन पड़ना है। फिर उसमें जो गलती की तलाफी भी कुर्बानी के ज़रिए होती है। गोया हज के 5 दिनों में 3-4 दिन तो पूरी दुनिया में जितना होता है उससे ज़्यादा सिर्फ मक्के में कुर्बानी होती है। लेकिन क्या उसकी हद साली है? ऐसा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं। जब खोजिए, जहाँ खोजिए, जितना खोजिए मिल जाएगा। जबकि रोज़ाना इतने ज़बह होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह के नाम पर ज़बह होता है वो घटता नहीं है, वो बढ़ता है। इसी तरह से आप आ जाइए करबला की सरजमीन पर। करबला की सरजमीन पर चाहे जितने यजीदी मारा गया उससे कोई मतलब नहीं। जाहिर बात है हुसैनी कछारों के जब से तलवार चली होगी तो कितने कि कुश्तों के पुश्ते लग गए होंगे। लेकिन अल्लाह के नाम पर जो खून बहा वो सिर्फ इमाम हुसैन और उसके शोहदा के थे, और बचे सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। यजीदियों में से 22,000 वापस लौटे। आज पूरी दुनिया में ढूंढिए, कोई है आले यजीद में से कोई है? पूरी दुनिया में ढूंढिए, यजीद की इस नस्ल में है कोई? कि औलाद यजीद में से है? कोई नहीं कहेगा कि हम हैं। और पूरी दुनिया में आले रसूल, सादात और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से फैले हुए लोग पूरी दुनिया में। बात समझ में आ गई? वो एक ही बच्चे थे, लेकिन वो सारे पूरा कुंबा इमाम अल्लाह के नाम पर लूटा। तो अल्लाह ने उस एक में इतनी बरकत अता फरमाई कि पूरी दुनिया में आज वो हैं। और जो लोग कटे मगर अल्लाह के नाम पर नहीं कटे, यानी यजीदी जितने सही, वो बाकी इतने कसरत के साथ वापस लौटे। आज उसका कोई नमूना मौजूद नहीं है। मेरी गुफ्तगू का महाअसर ये है कि कुर्बानी का ये फ़लसफ़ा है कि जो अल्लाह के नाम पर खर्च होता है, अल्लाह के नाम पर कुर्बान होता है, वो बढ़ता है, घटता नहीं है। अब आइए दुनिया की अजीम तरीन कुर्बानी का तज़किरा कुरान पाक ने यूँ किया है। कुरान पाक में आया है कि वइन्न क्या है, फलम्मा बलगा माहुस्सैया काला या बुनिया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अदबुका मादा फंजुर मादा तरा मंजूर मादा तरा। कुरान कह रहा है कि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के लायक हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जहन में कुछ बात डाली, इम्तिहान शुरू हुआ। कुरान तो कह रहा है कि उन्होंने कहा या बुनिया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अदबुका। कहा है बेटा, असल में इससे पहले का मामला ये है कि फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तूने इसको खलील कह दिया है, और उनके दिल में तो तेरे सिवा और भी गुंजाइश है। ये ज़हन में रखिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए बुढ़ापा में। पूरी ज़िंदगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बे हबली दुआ मांगते रहे, अल्लाह हमें अता फरमा, सालेह औलाद अता फरमा। आखिरी में दुआ कबूल हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, बेहद खूबसूरत। बुढ़ापे की अकलौती औलाद कितनी प्यारी होगी, अंदाज़ा फरमाइए। सब कुछ ले दे के वही थे। फरिश्तों ने कहा कि इनके दिल में तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में तो
اے خدا تیرے علاوہ کی بھی محبت ہے. تو اللہ رب العزت نے امتحان فرمایا اور اس کے بعد ذوالحج شریف کے 8 تاریخ کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ رب العزت شاہ فرما رہا ہے کہ قربانی کرو. قربانی کیا. 100 اونٹ کی قربانی صبح دی آپ نے. رات کو پھر وہی خواب. پھر 100 اونٹ کی قربانی دی. پھر وہی خواب. پہلے دن 100 اونٹ، دوسرے دن 200 اونٹ، پھر وہی خواب. تب آپ نے پھر اشارہ ہوا کہ ارے محبوب چیز کی قربانی دے. قرآن بھی کہہ رہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جس سے تم محبت کرتے ہو. سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ محبوب تو دنیا میں میرا بیٹا ہے. لہذا بیٹے سے مشورہ کیا، پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. فانظر ماذا تری، تم کیا کہتے ہو؟ قربان جائیے. اس بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم ہے آپ کیجیے، انشاءاللہ آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام بہت خوبصورت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ سے کہا کہ بہت بڑے بادشاہ کے یہاں کی دعوت ہے، سنوار دو. ماں نے قاعدے سے ان کی آرائش فرمائی، سنوارا، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سواری، اچھا لباس پہنایا، باپ کی انگلی تھما دیا، نکلے. کچھ ہی دور گئے تھے کہ شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو کبھی ان کی والدہ کو بہکانا شروع کیا کہ اے اسماعیل پتہ بھی ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ تمہارا باپ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے. کہا کہ ایسا ہوتا ہے باپ اور بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا کہ مگر ایسا ہے کہ تمہارا اس کا خیال ہے کہ اللہ نے یہی حکم دیا. کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک کیا ہزاروں اسماعیل میں قربانی ہونے کے لیے تیار ہوں. کنکر مارا، بھاگا شیطان. ماں کے پاس میں جا کے یہی کہا کہ تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک اکلوتا بیٹا کو باپ ذبح کرے گا؟ کہا مگر ان کا خیال ہے کہ خدا کا حکم ہے. قربان جائیے. اس پہاڑ جیسے حوصلے والی عورت پر ہزاروں ہزار سلام ان پر. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اس میں کیا کروں؟ ابراہیم کیا کریں گے؟ اللہ کا حکم اس کو تعمیل ہونی ہے. شیطان وہاں سے بھی خائب و خاسر لوٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان میں پہنچ گئے لے کر کے. قربان جائیے کیا حوصلہ ہے. 8 سال کا بچہ ہے، کچھ روایت میں 13 سال کا بھی آیا ہے. 8 سال کا بچہ، کلیجہ پہاڑ کی طرح. کہ ابو جان میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ میرے سر کی قربانی کو معلوم رہا ہے، لیکن 3 وصیت میری آپ یاد رکھیں. کہا کیا؟ کہا پہلے تو میرے ہاتھ پاؤں آپ رسی سے جکڑ دیں. ہو سکتا ہے اس وقت تکلیف ہو، اضطراب کے عالم میں ہم ہاتھ پیر مارنے لگ جائیں، اس میں سے آپ کو پیر لگ جائے، ہاتھ لگ جائے، اس حال میں گستاخی ہو اور پھر آپ کو مجھ پر رحم آ جائے، آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے. لہٰذا میرے ہاتھ پاؤں کو آپ جکڑ دیں. اور کہا کہ آپ مجھے منہ کے بل لٹائیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. ہو سکتا ہے میرے چہرے کا اضطراب دیکھ کر کے بھی آپ لرز اٹھائیں. اور تیسری ہے کہ آپ اپنی آنکھ میں بھی پٹی باندھ لیں. یا پھر یہ کہ تیسری وصیت ہے کہ میری ماں کو آپ یہ بات نہیں بتائیں گے، نہیں تو اس غم کو برداشت نہیں کر سکیں گے. باپ نے عمل کیا اور قرآن پاک میں اسی کی طرف اشارہ کہ تلا، یہ کیا ہے، فلما اسلم، پھر دونوں نے تسلیم کر لیا اس کو. وہ تلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کیا. چھری تیز ہے، ہاتھ میں دم ہے، دل میں اخلاص ہے. چھری چلی، تیز چلی، مگر ایک بال بھی کا نہیں ہوا. آپ گر گڑانا کے پروردگار
اگر کوئی قصور ہے تو معاف فرما دے، چھری کیوں نہیں چل رہی ہے؟ میں نے چھری نہیں چل رہی ہے، اب اس کا غم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام مرد گر گرا رہے ہیں کہ مولا مجھے بھی معاف فرما دے گا، کوئی قصور ہے تو میری قربانی قبول فرما لے۔ پھر آنکھ سے پٹی کھولی، پھر چھری کو تیز کیا، پھر چلایا، پھر نہیں چلی، پھر پٹی کھولی، پھر چھری کو تیز کیا، پوری طاقت سے دبایا، اب چھری چل گئی۔ ایک روایت میں آیا کہ چھری کو پٹک دیے غصے میں، وہ کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو چھری سے آواز آئی کہ ایک بار خلیل کہہ رہا ہے چل، اور 70 مرتبہ رب جلیل کہہ رہا ہے نہ چل، میں خلیل کی مانوں کہ رب جلیل کی مانوں؟ تو پھر تیسری بار جب آپ نے محنت کی تو چھری تو چل گئی، محسوس ہو گیا کہ حلق کٹ گیا، خون کے چھینٹے پڑے، آسمان میں تہلکہ ہو گیا، فرشتے سجدے میں گر گئے، پروردگار واقعی یہ خلیل کہلانے کی مستحق ہے، واقعی ابراہیم کے دل میں صرف تیری محبت ہے۔ پوری خون کے چھینٹے پڑے، اور اس کے بعد جذبہ تشکر کے ساتھ آپ نے پٹی کھولی اپنی آنکھ کی، تو دیکھا کہ سامنے ابراہیم کے بجائے ذبیحہ دمبا پڑا ہوا، جنت سے آیت ہوا یہ کہ امتحان تو ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل میرا خلیل کامیاب ہے، لہذا اسماعیل کو ہٹاؤ، جنتی دمبا رکھو اور اس کے ہاتھ پر کھول دو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ سامنے بیٹا مسکرا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر گئے۔ تو یہ ہے قربانی۔ تب سے اس کی جگہ پر ہمیں جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ فضیلت سنیے، ہائے ہائے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک منظر سامنے لائیے۔ ابھی آپ 9 تاریخ کے فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک جو تکبیر تشریق کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا مشترکہ نعرہ ہے اس وقت کا۔ جب یہ منظر سامنے آیا، جب چھری چل گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، ہم لوگ جلسوں میں وہ نعرے تکبیر لگاتے ہیں، تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے سینے میں درد ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی کبریائی بولنے میں تم کو کیوں چڑ ہوتی ہے بھائی؟ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، تم کلمہ پڑھتے تو تم کہے تک کا نعرہ کیوں نہیں بلند کرتے ہو؟ جب کوئی خاص اچھی بات ہو تو جبریل نعرہ لگاتے ہیں، اسماعیل نعرہ لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں ابراہیم خلیل نعرہ لگاتے ہیں، اسی کو تو دہرا رہے ہو۔ جب چھری چل گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وللہ الحمد۔ یہ تینوں عظیم ہستیوں کا مشترکہ نعرہ ہے جس کو ہم تکبیر تشریق کے طور پر 9 تاریخ کے فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر تک دہراتے ہیں۔ وہ مسئلہ بھی یہی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک بار کم سے کم اس تکبیر کا دہرانا واجب ہے، مقتدیوں کے لیے 3 بار کرنا سنت ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے، قربانی کے سلسلے میں آیا ہے کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے، نہ اس کا گوشت پہنچا اللہ کے ہاں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس نہ اس کے گوشت پہنچتے ہیں نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولا ینالہ التقوی منکم، مگر تمہارا تقوی ہی اللہ کے پاس پہنچتا ہے، لہذا تقوی۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات ذہن رکھیے، حدیث پاک میں آیا کہ ان 3 دنوں میں احراق الدم یعنی خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک اور کوئی عبادت پسند نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں، اگر 10 کلو کا خصی ہے تو 10 کلو کا خصی قربانی نہ کر کے آپ 10 کلو سونا اللہ کے راستے میں بانٹ دیں،
تو یہ کام نہیں کرے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اور 10 کلو سونا 10 کلو کھسی برابر نہیں جائے گا، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کا مزاج اور قانون یہی ہے کہ تم ان 3 دنوں میں قربانی ہی کرو۔ کیونکہ کچھ نئے ذہن والے نکلے ہوئے جو کہتے ہیں کہ اتنا برباد کرنے سے کیا ہوگا، ان کو بچا کر کے غریبوں کی مدد کر دی جاتی، اور کیا کہتے ہیں وہ قومی فنڈ بنا لیا جاتا، اس میں پیسہ رکھ دیا جاتا، ضرورت پڑتی خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے عقل کا پچر ٹھوک رہا ہے۔ اس کو بتایا جائے کہ قانون جو ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کے کبھی بھی کام کرو گے تو ناکام رہو گے۔ مثال کے طور پر ہم ابھی ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی سرکاری کاغذ بناتے ہیں، اس میں ہم ریونیو ٹکٹ لگاتے ہیں، 10 روپے کا ریونیو ٹکٹ ہے، 10 روپے کا ریونیو ٹکٹ نہیں لگا کر کے ہم 500 روپے کوئی اور کاغذ اس میں ساٹ دیں، اس کے بعد میں کہیں کہ بھائی ہم تو 500 روپے کا لگائے ہیں، 10 روپے کی پوچھتا ہے، تو کیا وہ چل جائے گا عدالت میں؟ نہیں، بلا تشبیہ یہی ہو رہا ہے۔ وہ لوگ یہی کروا رہے ہیں، شریعت سے ہٹ کر کے اپنی عقل کا پچر ٹھوک رہے ہیں۔ لہذا قربانی کے موقع پر قربانی ہی کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ایک قیمتی گاڑی آپ خریدیں جو پیٹرول سے چلنے والی ہو، آپ کہیں پیٹرول تو 100 روپے لیٹر ہے، ہم 1000 روپے لیٹر کا اس میں ڈالیں گے، وہی لے جا کر کے ڈال دیں گے اور گاڑی اسٹارٹ کیجیے گا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ شریعت مطالعہ کا معاملہ یہی ہے، اللہ رسول کا جو تقاضا ہے اسی کو پورا کرو، تم اپنی عقل کے پچر نہ ٹھوکو، یعنی قربانی کرو، قربانی کے دنوں میں قربانی کرو۔ پوچھ لیا ایک صحابی رسول نے، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، کیا ثواب ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ سنت ابراہیم، ابھی کا ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کہا کہ اس میں ہمارے لیے ہے کیا؟ قربان جائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس جانور کی قربانی دی جا رہی ہے اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنھا علی الصراط مطایاکم، تم اپنے قربانی کے جانوروں کو صحت مند رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن تمہارے لیے سواری کا جانور یہی ہوگا۔ اس لیے ان خاص باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اخلاص زیادہ ضروری ہے، تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت اور خون نہیں۔ اس لیے پہلے سے یہ مت سوچنا ہے 8 دن چلے گا کہ نہیں، 15 دن چلے گا کہ نہیں، بس یہ دیکھیے کہ یہ قیامت کے دن ہمیں لے کر کے پلسرات سے گزرنے کے لائق صحت مند ہے کہ نہیں۔ پورے خاندان کو اٹھا کے اس کو چلنا ہے، بس صحت مند جانور اللہ کے رضا کے جذبے کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آج کل چلتا ہے کہ مطلب سنتے ہیں کسی نے وہ 1 کروڑ میں جانور لے لیا، کسی نے 50 لاکھ میں لیا۔ اگر اس 50 لاکھ کا معمول کا جانور اگر خرید کر کے دیا جاتا تو کتنے غریب پل جاتے، لیکن خدا کو خوش نہیں کرنا، دنیا کو دکھانا کہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو اس طرح کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ لہذا ذہن میں رکھیے، ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ انعام کی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہی وعدہ کیا جاتا ہے۔ چھری چلاتے وقت قربانی کرنے والے یہی پڑھتے ہیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے جس پر پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم سب کچھ وعدہ کرنے پر سب کچھ تیرے لیے ہے، تو گوشت بھی اللہ ہی کے نام پر ہے، اللہ کے نام پر دوسرے کو بانٹو اور ثواب کماؤ، پھر اس میں اس کو سڑا کر کے 1 مہینہ نہ رکھو۔ یہی اسلام کا مقصود اور یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی اسلام کی روح ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ قربانی کے وقت ایک دعا اور پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ اس کی تاریخ بتانے کے لیے کم سے کم پھر مجھے ایک اور قسط پر بولنا پڑے گا، انشاءاللہ بولیں گے، کیونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اگر ڈھنگ سے آپ سمجھ لیں گے تو ان کی قربانی سمجھنے میں اور لطف محسوس ہوگا۔ آج سامنے قربانی ہے، اس لیے میں نے قربانی پر گفتگو کر دی۔ انشاءاللہ اب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، ان کے امتحانات، ان کی آزمائش، ان کا آگ میں کودنا، ان کے ساتھ ظلم و تشدد اور ان کی فتح یابی پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، اور اسی وقت کچھ مسائل قربانی سے متعلق بھی پیش کروں گا جو میری اس سلسلے کی تقریر کا دوسرا حصہ ہوگا۔ قسط آسانی کر لیجیے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو قربانی کا صحیح جذبہ عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔